بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابن عمر قال كان المسلمون حين قدموا المدینہ یجتمعون فیتحینون للصلاة وليس ينادي بها أحد فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم اتخذوا مثل ناقوس النصارى وقال بعضهم قرنا مثل قرن اليهود فقال عمر اولا تبعثون رجل ينادي بالصلاة فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا بلال قم فنادے بالصلاة۔ یہ بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے۔ یہاں اس کا رقم ہے 649۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ان روایتوں میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اذان کی ابتدا کیسے ہوئی۔ آگے چل کر یہ واضح ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے دین کی ہدایت دینے کا کیا طریقہ ہے۔ یہ قرآن سے بھی واضح ہے، لیکن ان روایتوں میں تو اس کی ایک بڑی غیر معمولی تصویر سامنے آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب انسان کو اپنی ہدایت کے لیے منتخب کرتے ہیں، جیسے کہ انہوں نے آدم علیہ السلام کا انتخاب کیا، پہلے انسان بھی تھے، اللہ کے پیغمبر بھی تھے، تو اس ہدایت کی اجمالی کیفیت سے انسان اپنی پیدائش کے بعد شعور کی ابتدا کرتا ہے۔ وہ اندر موجود ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ انسان کا حادثہ اخلاقی ہے۔ یعنی مذہب کی ساری تعلیمات تین ہی چیزوں پر ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ بدن میں طہارت رہے، دوسرے خور و نوش کھانے پینے میں طہارت رہے، تیسرے اخلاق میں جو سب سے بڑی چیز ہے۔ چنانچہ پیغمبروں نے یہی کہا۔ تو اب اخلاق میں انسان کو جو حادثہ دیا گیا ہے وہ اجمال میں فیصلے کرتا ہے، اور آدمی خیال کرتا ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے، مجھے یہ کرنا ہے، مجھے یہ کرنا ہے۔ اس میں وہ پہلو جن میں باقاعدہ آپ کوئی قانون یا ضابطہ دینا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس میں بالعموم بڑی تدریج سے گزارتے ہیں۔ یعنی دین کی بنیادی ہدایت کے بارے میں یہ کہ میں تمہارا پروردگار ہوں، یہ تمہیں ایک دن میرے ساتھ ملاقات کرنی ہے، یہ چیزیں تو پہلے دن سے زیر بحث آ جاتی ہیں۔ قرآن مجید میں اگر آپ دیکھیں تو جو مکیات ہیں ان میں یہی چیزیں زیر بحث ہیں۔ اخلاق کی تعلیمات، دین کی بنیادی ہدایت، توحید کا بیان، آخرت کی منادی، ان چیزوں کے بارے میں بات ہوتی ہے۔ قانونی معاملات ہمیشہ مؤخر ہوتے ہیں، جس کو شریعت کہا جاتا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ جو طریقہ اختیار کرتے ہیں وہ طریقہ یہ ہے کہ پہلے تیار کرتے ہیں ذہنی لحاظ سے۔ جب تیاری ہو جاتی ہے تو اگر ضروری سمجھتے ہیں تو قانون کی بعض لازمی اور ناگزیر چیزیں بیان فرما دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر کچھ حصہ چھوڑ دیتے ہیں کہ اس میں لوگ غور کریں، اپنے طور پر طے کریں، دیکھیں انہوں نے کیا بات سمجھی ہے۔ اسی سے در حقیقت وہ تربیت ہوتی ہے جو پھر قیامت تک کے لیے اللہ کی ہدایت کو لوگوں سے متعلق کرنے کے لیے علماء کو حاصل ہوتی ہے یا بڑے فقہا کو۔ تو اسی طرح کا معاملہ قرآن میں کیا گیا، اسی طرح کا معاملہ اصل ہدایت میں بھی ہوا ہے۔ یعنی اس طرح نہیں ہے کہ ساری کی ساری چیزیں پہلے ہی مرحلے میں دے دی جاتی ہیں۔ ذہنی تیاری، عملی تیاری، اور پھر جب ذہنی اور عملی تیاری ہو جائے تو پہلے اجمال میں، پھر ذرا تفصیل، پھر بعض چیزوں کو کچھ دیر تک لوگوں کے اجتہاد کے لیے چھوڑ دینا۔ وہ چاہتے ہیں کہ انسان خود نتائج نکالے، خود پہنچے، اس کے بعد پھر رہنمائی ہو جاتی ہے۔ اور زیادہ تر جو عبادات سے متعلق رہنمائی ہے یہ رویائی سے ہوئی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جب یہ عبادات سکھائی ہیں تو اس کا طریقہ یہی اختیار کیا گیا ہے کہ یا تو فرشتہ بھیج دیا ہے، اس نے آ کے سکھا دیا، اور یا یہ کہ رویا میں، خواب میں یہ بتا دیا گیا۔ خود سیدنا ابراہیم کی دعا دیکھیے، جب انہوں نے حرم کی تعمیر نو کر لی تو کہا ارنا مناسکنا، اب ہمیں ہمارے مناسک دکھا دیے جائے، کیونکہ عملی چیزیں یہ بیان کرنے سے واضح نہیں ہوتی، ان کے لیے بہترین طریقہ یہی ہوتا ہے کہ رویا میں دکھا دیا جائے۔ تو یہی معاملہ اذان میں بھی ہوا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے۔ یہ چونکہ ایک نئی چیز کی گئی تھی تو طریقہ پوری طرح سامنے آ گیا کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ۔
جو چیزیں اس سے پہلے دین ابراہیمی کی روایت میں موجود تھیں، جیسے روزہ ہے، جیسے نماز ہے، جیسے حج و عمرہ ہے یا دوسری عبادات ہیں، ان کے بارے میں بھی ابتدا میں یہی ہوا ہے، لیکن وہ ظاہر ہے کہ اب روایت بن چکی تھیں اور ماضی کا حصہ تھا۔ تو اس معاملے میں مسلمان اس مرحلے سے گزرے تاکہ انہیں معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے ایک عاقل بالغ شخص کو یا ایک عاقل بالغ جماعت کو تیار کرتے ہیں چیزوں پہ غور کرنے کے لیے، اور پھر رہنمائی بھی فرماتے ہیں جب آدمی صحیح نتیجے تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو یہ واقعات اب یہاں بیان ہوں گے، ان میں بہت چیزیں سیکھنے کی ہیں۔ یہ ایک روایت جو میں نے ابھی پڑھی، اس میں دیکھیے کیا ہوا ہے۔ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ مسلمان جب مدینے میں آئے تو یہاں آ کے ابتدا ہی میں ایک چھوٹا سا قطع اراضی لے لیا گیا اور مسجد کی تعمیر شروع ہوئی، یعنی اب باقاعدہ جماعت کے ساتھ نماز ہونے کے لیے اہتمام کیا جا رہا ہے۔ آ جاتے تھے اور مسجد میں بیٹھ جاتے تھے، وقت کا انتظار کرتے رہتے تھے، وقت ہوا، اندازہ ہوا، ایک دوسرے کو بتایا اور نماز کھڑی ہو گئی۔ کوئی کسی کو بلاتا نہیں تھا، ولیسا ینادی بہا احد، یعنی کوئی آواز نہیں دی جاتی تھی، کوئی گھنٹی نہیں بجائی جاتی تھی، کچھ نہیں ہوتا تھا۔ تو ایک دن انہوں نے آپس میں بات کرنا شروع کی، یعنی یہ کہ پہلے ذہنی تیاری ہے کہ لوگوں کے اندر خود یہ احساس پیدا ہو کہ فلاں چیز کی ضرورت ہے۔ تو انہوں نے آپس میں بات کرنا شروع کی، تو لوگوں نے مشورہ دیا۔ کچھ نے کہا کہ بھائی یہ نصارہ بھی تو آخر اپنے ہاں گرجوں میں بلاتے ہیں نا، تو وہ ناقوس بجاتے ہیں، ہم بھی یہی اختیار کر لیتے ہیں۔ بعض نے کہا کہ یہود بھی ایک سینگا بجاتے ہیں، وہ کیوں نہ اختیار کر لیا جائے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ میرا خیال ہے کہ ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ کسی شخص کو کہا جائے کہ تم کھڑے ہو جاؤ اور لوگوں کو نماز کے لیے پکارو، یعنی یہ کہو کہ الصلاۃ جامعہ، آؤ نماز پڑھ لو آگے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا بلال قم فنادے بالصلاۃ، تو عمر کی یہ بات سن کے رسول اللہ نے فرمایا بلال اٹھو اور نماز کے لیے لوگوں کو بلاؤ۔ اب یہاں دیکھیے راوی نے کیا کیا ہے، بے شمار درمیان کے واقعات حذف کر دی ہیں۔ یہ وہ روایتوں کی مشکلات ہیں، یعنی یہ اس طرح ہوا نہیں ہے جیسے انہوں نے بیان کیا۔ یہ واقعہ جس طریقے سے ہوا ہے وہ اگلی روایت میں تفصیل کے ساتھ آئے گا، یعنی عمر کب اس معاملے میں داخل ہوئے، اصل میں ہوا کیا۔ تو سب چیزیں چھوڑ دی، اور یہاں بالکل ایسے ہے کہ جیسے ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی، ادھر عمر نے یہ کہا، اور ادھر آپ نے فرمایا کہ اس طریقے سے کر دیا جائے۔ تو روایتوں کو پڑھتے وقت ہمارے ہاں ان چیزوں کا چونکہ لوگ لحاظ نہیں رکھتے، یہ تاریخی ریکارڈ ہے، لوگوں نے بیان کیا ہے۔ بعض موقعوں کے اوپر بات کچھ ہوتی ہے، اس کی بالکل ہی مختلف تصویر راوی حضرات اختصار کی وجہ سے بنا دیتے ہیں۔ یہاں آپ خود دیکھ لیں گے کہ اصل واقعہ کیا ہے اور یہ تصویر کیا بنی ہے، اور روایت کیا ہے بخاری اور مسلم کی، بیان کون کر رہے ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ۔ یہ بتانا اس لیے مقصود تھا کہ اس میں اصل چیز وہ نہیں ہے جو بیان ہوئی ہے، اصل چیز وہی ہے کہ روایتوں میں ہوتا کیا ہے، تاکہ وہ اچھی طرح واضح رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔